بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں جی آپ سب کو ہمارے چینل میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں پاکستان کے ابتدائی مسائل کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کے لیے کون کون سے ابتدائی مسائل جو ہے وہ کھڑے کیے گئے، کون کون سی مشکلات کھڑی کی گئی پاکستان کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب متحدہ ہندوستان کی تقسیم کی بات ہوئی تو نہ تو انگریز نے اس کو قبول کیا اور نہ ہی ہندوستانیوں نے اس کو قبول کیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششوں اور محنت کے نتیجے میں جب پاکستان دنیا کے نقشے میں معرض وجود میں آیا تو پھر ہندوستان نے پاکستان کے لیے ابتدا میں ہی اتنے زیادہ مسائل کھڑے کر دیے کہ ہندوستان یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان آج نہیں تو کل دوبارہ سے ہندوستان میں ری ایمرج ہو جائے گا، لیکن یہ پاکستان کے اوپر اللہ کا کرم اور اس وقت قائد اعظم کی قیادت نے پاکستان کو ابتدائی مسائل سے نکالا۔ وہ کون کون سے ابتدائی مسائل ہیں آپ کو بتاتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا جو مسئلہ تھا پاکستان کے لیے وہ تھا انتظامی مسئلہ، کیونکہ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آئی تھی، پاکستان جو ہے نئی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آیا تھا، تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت اپنے دفاتر کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سرکاری آفس کے قائم کرنے کے لیے پاکستان کے پاس نہ تو اس وقت فرنیچر تھا، نہ پاکستان کے پاس اس وقت کرسی تھی، نہ قلم تھا، نہ دوات تھا، نہ پنسلیں تھی، نہ آفس فرنیچر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس جو چند ٹیبل تھے یا کرسیاں تھیں وہ جس کو ملی وہ مل گئی، اور جس کو نہیں ملی اس نے لکڑی کے ڈبوں کو ہی ٹیبل بنا لیا، لکڑی کے ڈبوں کو ہی کرسی بنا لیا۔ جس کو قلم دوات مل گئی، جس کو نہیں ملی اس نے ککر کے درخت جو ہوتا ہے اس کے کانٹے سے ہی جو ہے پنسل کا کام چلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چونکہ مسلمان جو تھے وہ تعلیم کی طرف راغب کم ہوتے تھے، مسلمانوں کو جب علیحدہ وطن ملا پاکستان تو ہندوستانی جو تھے یا انگریز تھے وہ پڑھے لکھے تھے اور اہم عہدوں پر براجمان تھے، اور جب پاکستان کے امور چلانے کے لیے بیوروکریسی کی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس جو ہے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے۔ اگر ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے ان کے پاس جو ہے ٹریننگ نہیں تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دفاتر کا کام کس طرح سے چلانا ہے، دفاتر کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، تو ان کے پاس ٹریننگ نہیں تھی، عملے کی کمی تھی، اور پھر اس مقصد کے لیے اس وقت ابتدائی طور پہ انگریزوں کی خدمات حاصل کی گئی بھاری معاوضے کے عوض۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ تھرڈ جو بڑا مسئلہ تھا انتظامی مسئلے میں وہ تھا جو سرکاری ملازمین تھے ان کے لیے رہائش گاہیں نہیں تھی، ان کے زندگی کی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے جو ہے حکومت پاکستان کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا، تو اس مقصد کے لیے پھر فوجی بیرک جو تھے ان کو عارضی طور پہ ملازمین کی جو سرکاری ملازمین تھی ان کی رہائش گاہوں کے لیے استعمال کیے گئے، اور بہت ہی مشکل سے جو ہے حکومت پاکستان نے اس وقت جو ہے انتظامی مسئلے سے نپٹا۔ دوسرا بڑا ایشو تھا ریفیوجیز کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً جب پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو دنیا کا سب سے بڑا جو مائیگریشن تھا وہ اس خطے میں ہوا، اور تقریباً 1,25,00,000 کے قریب جو مسلمان تھے وہ ہندوستان سے پاکستان مائیگریٹ ہوئے، اور یہاں سے تقریباً 55 لاکھ کے قریب جو ہندو تھے وہ بھارت میں مائیگریٹ ہوئے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو مسلمان پاکستان میں مائیگریٹ ہوئے ان کو بیسک نیڈز لائک ان کو مکان فراہم کرنا، ان کو کھانا فراہم کرنا، ان کو کپڑا فراہم کرنا، ان کو رہائش فراہم کرنا، یہ حکومت پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ تھی۔ تیسرے نمبر پہ جو مسئلہ تھا اس وقت وہ تھا ریفیوجیز کو مارا گیا، مسلم ریفیوجیز کو مارا گیا جب وہ پاکستان تشریف لا رہے تھے، پاکستان ہجرت کر رہے تھے۔ ہندوؤں نے اور سکھوں نے خاص طور پہ جب پنجاب کا بٹوارہ ہوا تو سکھوں نے بہت بڑی تعداد میں پنجابیوں کو مارا، قتل کیا، اور دیگر جو قومیں تھیں، پشتون تھی، بلوچ تھے یا دیگر جو قومیں تھیں جو پاکستان میں ہجرت کر رہے تھے ان کو بہت بروٹلی مارا۔ ایون کہ ٹرین کے ذریعے جو لوگ آ رہے تھے ٹرینوں کو آگ لگائی گئی، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز تھے وہ شہید ہوئے اس وقت۔ تو ایک مہینے میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد ریفیوجیز جو تھے وہ شہید ہوئے اس وقت، اور بچوں کو مارا گیا، خواتین کو ریپ کیا گیا، بہت ظلم ہوا جب پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ چوتھا جو مین مسئلہ تھا وہ تھا ڈویژن آف ایسٹس،
جب پاکستان اور ہندوستان بنا تو اس وقت ایگریمنٹ ہوا کہ پاکستان کو 75 کروڑ روپے ملیں گے، ہندوستان پاکستان کو 75 کروڑ روپے دے گا، لیکن ہندوستان نے کیا کیا کہ صرف پاکستان کی ابتدائی طور پہ 20 کروڑ روپے دیے، جبکہ 50 کروڑ روپے بعد میں پھر گاندھی جی نے بھی، چونکہ گاندھی جی روشن خیال لیڈر تھے، تو انہوں نے احتجاج کیا کہ جی پاکستان کا حق ہے، پاکستان نے اپنے امور کس طرح سے چلانے ہیں، اس لیے پاکستان کو جو مادہ کیا ہو اس کے مطابق اس کو باقی رقم دی جائے۔ پھر ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ نے پھر پاکستان کو 50 کروڑ ریلیز کر دیے بعد میں، لیکن 5 کروڑ آج تک ہندوستان نے پاکستان کو ریلیز نہیں کیے، اس لیے ہندوستان پاکستان کا آج بھی 5 کروڑ کا مقروض ہے۔ 5ویں نمبر پہ ڈویژن آف آرمی ایسٹس۔ ناظرین یہ بھی بہت بڑی زیادتی کی گئی پاکستان کے ساتھ، اس وقت جو آرمی کے ایسٹس کا بٹوارا تھا وہ بھی درست طریقے سے نہیں کیا گیا، اور تقریباً اس وقت 1,60,000 کے قریب آرڈیننس کارپس پاکستان کے حصے میں آئے، لیکن انڈیا نے صرف پاکستان کو 4,703 آرڈیننس کارپس پاکستان کو دی۔ آرڈیننس کارپس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بٹالین ہوتی ہیں، فوج ہوتی ہے، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، جدید اسلحہ ہوتا ہے، تو اس لیے پاکستان کے پاس اس وقت اپنی آرمی تک بھی نہیں تھی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو ابتدائی طور پہ آرمی کے جو سربراہ تھے وہ انگریز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں 16 اسلحہ بنانے والی بڑی فیکٹریاں تھیں، لیکن پاکستان کو ان میں سے ایک فیکٹری بھی بھارت نے نہیں دی، اور جو اسلحہ پاکستان کو دیا گیا وہ بھی نکارہ قسم کا تھا، یہاں تک کہ جو اسلحے کے روپ میں پاکستان میں پیٹیاں بھیجی گئیں، جب ان کو کھولا گیا تو اس میں پتھر، ریت اور بجری بھری ہوئی تھی۔ اتنا پاکستان کے اوپر ظلم کیا بھارت نے ابتدائی طور پر، جو کہ آج تک بھی جاری ہے۔ 6 نمبر پہ جی ریلوے انجنز اور ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سامان تھا وہ بھی پاکستان کو اس کا حصے کا نہیں دیا گیا۔ تقریباً 9 بڑے ریلوے اسٹیشن تھے متحدہ ہندوستان میں، لیکن پاکستان کو صرف 2 ریلوے اسٹیشن دیے گئے۔ پاکستان میں ریلوے کی جو لائن تھی وہ بھی ہستہار لائن تھیں، اور ریلوے کا سسٹم نکارا تھا ابتدائی طور پر، جو کہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ اور 3 ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے، کراچی، لاہور اور چٹاگنگ، اور 3 تجارتی بیڑے پاکستان کے حصے میں آئے، اور 2 بندرگاہیں پاکستان کو دی گئیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو کچھ نہیں دیا گیا۔ 7واں بڑا ایشو تھا وہ اکنامک ایشو تھا۔ ناظرین اس وقت پاکستان کو جو کہ نیا ملک مارد وجود میں آیا تھا، اس کے لیے مضبوط اکانومی بہت لازمی تھی، تبھی وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو سکتا، لیکن ابتدائی طور پہ ہی پاکستان کو جو ہے وہ بہت ہی کمزور اکانومی کی بنیاد فراہم کی گئی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 921 فیکٹریاں تھیں بھارت میں اس وقت، ان میں سے صرف 34 فیکٹریاں کارخانے پاکستان کو دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوتی کپڑے کے تقریباً 394 کارخانے تھے، ان میں سے 14 کارخانے پاکستان کو ملے۔ پاکستان کا جو مالیاتی نظام تھا نہایت ہی خراب تھا، اور بینکوں کی شاہیں جو تھی اس وقت متحدہ ہندوستان میں 487 تھی، اس میں صرف 69 جو شاہیں تھی وہ پاکستان کو دی گئی، اور تمام بینکوں کے صدر دفاتر جو تھے وہ بھارت میں تھے۔ تو تقسیم سے قبل تمام بینکوں نے سرمایہ بھارت منتقل کر دیا، جس سے پاکستان کے لیے بڑا ایشو پیدا ہوا۔ 8 نمبر پہ واٹر کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوا۔ بھارت نے پاکستان بنتے ہی پاکستان کا پانی روک لیا تاکہ پاکستان پانی کی بوند بوند کے لیے ترسے۔ اس کے بعد پاکستان کا جو زرعی نظام تھا وہ مفلوج ہو گیا۔ پنجاب کا جو زرعی نظام ہے وہ کشمیر سے اور ہندوستان سے آنے والے دریاؤں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہندوستان نے پانی روک دیا اور پاکستان کو کہا پانی لینا ہے تو پاکستان بھارت کو پیسے دے، اور پاکستان کو ابتدائی طور پہ بھارت کو پیسے دینے پڑے، اور پھر بھارت کے خلاف پاکستان یہ معاملہ جو ہے وہ عالمی بینک میں لے گیا، اور اس معاملے کو لے کر جو ہے 13 سال تک پاکستان جو ہے بھارت کو پیسے دے کر پانی خریدتا رہا، اور بعد اوقات جب فلڈ آتا تو زیادہ پانی پاکستان میں بہا دیتا، جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی پاکستان کو تو بھارت جو ہے پانی روک لیتا۔ تو پاکستان کو ابتدائی طور پہ جو فصلوں کا نقصان تھا وہ بہت زیادہ ہوا، زراعت ہماری کمزور ہو گئی، تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا ایشو تھا۔ اور پھر جو عالمی بینک ہے اس نے 1960 میں مادہ کرایا جسے سینتاس مادہ کہا جاتا ہے، اس کے تحت 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے، اور 3 دریا چناب، جہلم اور انڈس پاکستان کے حصے میں آئے۔ آج بھی بھارت جو دریا پاکستان کے حصے میں آئے ان کے اوپر ڈیم بنا چکا ہے اور پاکستان کا پانی روک رہا ہے۔ 9 نمبر پہ جو کانسٹیٹیوشن میکنگ، آئین کا فقدان جو تھا یہ بھی بڑا ایشو تھا۔ پاکستان کے پاس اپنا آئین نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان بننے کے تقریباً
9 سال بعد پاکستان کا آئین بنا. اس مقصد کے لیے عارضی طور پہ جو 1935 کا ہند ایکٹ تھا اس میں امینڈمنٹ کی گئی اور اس کے تحت پاکستان کا نظام چلایا گیا، اور آئین کے فقدان کی وجہ سے اقتدار کے بنیادی مسائل جو پوشیدہ ہوتے چلے گئے، اور یہی وجہ تھی کہ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور باقی جو پاکستان تھا وہاں پہ فرقہ وارانہ جنگ شروع ہوئی، تعصب کی آگ میں جلنے لگا، جو کہ آج تک بھی جاری ہے کیونکہ آئین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. بھارت نے 3 ریاستوں کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیا جو کہ متحدہ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہی تھی، جن میں سب سے پہلے تو کشمیر تھا. کشمیر کا جو راجا تھا وہ ہندو تھا اور مسلم آبادی تھی، مسلمان چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ الحاق ہو، لیکن ہندو راجا نے جو ہے اس کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا نام نہاد طور پر. اور پھر اس کے بعد کشمیر میں بڑے پیمانے پر بروٹل کلنگ ہوئی، کشمیریوں کی احتجاج ہوئے، اور پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بھی شروع ہو گئی کشمیر کے معاملے کو لے کر، جس کے بعد آزاد کشمیر ہے وہ بھارت سے چھڑوا لیا گیا اور مقبوضہ کشمیر آج تک بھارت کے شکنجے میں ہے. اور بھارت نے پھر اکتوبر 1947 میں کشمیر میں اپنی فوجیں بھیج دیں اور اس کے اوپر آج تک اس کا قبضہ جو ہے وہ برقرار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جوناگڑھ جو تھا ریاست، اس کا جو سربراہ تھا وہ مسلمان تھا لیکن وہاں پہ آبادی ہندوؤں کی تھی، اور اس کا جو سربراہ تھا اس نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا، لیکن ہندوستان نے وہاں پر بھی اپنی فوجیں بھیج دی نومبر 1947 میں، اور جوناگڑھ کے اوپر بھی آج تک قبضہ بنائے رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد دکن تھا، اس کا جو سربراہ تھا وہ بھی مسلمان تھا، لیکن وہ اپنی ریاست کو ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ بھارت کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی باتیں کرنے لگا، تو بھارت نے وہاں پر بھی قبضہ کر لیا اور ستمبر 1948 کو فوجیں بھیجی اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک برقرار ہے. اگلا بڑا مسئلہ تھا جی قائد اعظم اور محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی وفات. ان کی وفات کے بعد جو ہے پاکستان تو سمجھو کو مفلوج ہو گیا. قائد اعظم ہی کی قیادت تھی اور لیاقت علی خان کی قیادت تھی کہ پاکستان نے اتنے بڑے مسائل جو کہ ہندوستان نے پاکستان کے لیے کھڑے کیے ان کو مینج کیا، اور ان کی وفات کے بعد جو لیڈران تھے وہ خود غرض بننا شروع ہو گئے. پاکستان سے ان کو کوئی سروکار نہیں رہا، بس حکومتیں آتی رہی جاتی رہی، 1 سال کے بعد حکومت آئی، اگلے سال حکومت ختم ہو گئی، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا اور آئین کی پامالی ہوتی رہی، اور قیادت کی فقدان کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے لیے یہ بہت ہی ناقابل تلافی نقصان ہوا جس کا ازالہ ناممکن تھا. اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی قیادت میں ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی قائد اعظم پاکستان کے بنانے قریباً 1 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے، اور جو لیاقت علی خان تھے ان کو بعد میں پھر 1951 میں راولپنڈی میں جو ہے ایک جلوس سے خطاب کر رہے تھے لیاقت باغ میں، تو ان کے اوپر وہاں پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو قتل کر دیا گیا. یہ کسی باہر سے کسی نے نہیں قتل کیا، یہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ان کے مخالف سیاسی بندے نے ان کو قتل کیا. اور اس کے علاوہ جو ادر ایشوز ہیں ان میں ڈیفنس باؤنڈریز تھی. پاکستان کو ایک طرف بھارت کی طرف سے مشکلات کا سامنا تھا، بھارت پاکستان کی باؤنڈریز میں مداخلت کرتا تھا اور پاکستان کے لیے مثال کھڑے کرتا تھا، اور وہی دوسری طرف مغربی طرف سے افغانستان پاکستان کا دشمن تھا اور آج تک بھی پاکستان کا دشمن ہے، اور وہ بھی پاکستان کی سرحدوں کے اوپر مداخلت کرتا تھا. افغانستان کے بارے میں آپ کو پتہ چلیں کہ اس نے آج تک پاکستان کو صحیح دل سے تسلیم نہیں کیا، اور جب پاکستان دنیا کے نقشے میں وجود میں آیا تو پاکستان نے اقوام متحدہ میں جب اپلائی کیا اپنی ممبرشپ کے لیے تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کی. لینگویج پرابلم بھی بڑی پیمانے پر کریٹ ہوئی اس وقت. کچھ لوگ جو ہے وہ اردو کو پاکستان کا قومی زبان بنانا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ جو بنگالی تھے وہ بنگلہ دیش کی جو زبان ہے بنگالی اس کو بنانا چاہتے تھے. تو یہ لینگویج کا جو ایشو تھا یہ پاکستان کے تقسیم کی بنیاد تھا. جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تو اس کی بنیاد جو تھا لینگویج کا ایشو تھا. وہ چاہتے تھے کہ بنگالی کو پاکستان کی قومی لینگویج بنایا جائے، اور جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اردو کو قومی لینگویج بنایا جائے. تو یہ بھی بہت ایشو تھا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس کیپٹل بنانے کے لیے کوئی ڈیولپڈ زیادہ ایریا نہیں تھا. ہندوستان کے پاس کافی زیادہ سٹیز تھے جن کو وہ اپنا کیپٹل بنا سکتا تھا، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ڈیولپڈ سٹی نہیں تھا سوائے کراچی کے. پھر قائد اعظم نے کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنایا عارضی طور پہ، لیکن بعد میں جنرل ایوب کے دور میں پھر 60 کی دہائی میں کراچی جو ہے اس کو پاکستان کا دارالخلافہ ختم کر کے اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ بنایا گیا. اور آج نمبر پہ انفٹ باؤنڈریز بائی سرکل ریڈ کلف جو ہے تھا اس نے کافی زیادہ ہندوستانی قیادت کے ساتھ مل کر بہت زیادہ ایسے علاقے جو کہ پاکستان کے حصے میں آتے تھے وہ ہندوستان میں شامل کر دی. خاص طور پہ پنجاب میں گرداسپور کا جو علاقہ تھا
پٹھان کوٹ کا جو علاقہ تھا وہ ہندوستان کو دے دیا تاکہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر تک پہنچ جائے. تو یہ وہ مسائل تھے ناظرین جو کہ پاکستان نے ابتدائی طور پر فیس کیے. امید کرتا ہوں آپ کو ٹاپک پسند آیا ہے تو لازمی لائک کریں، فیڈ بیک کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو سے مکمل طور پہ نوٹیفیکیشن مل سکے. خدا حافظ.